یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 ہے، جس کو میں نے آج کی گفتگو کے لیے بنیاد بنایا۔ اب آپ بڑے غور سے دیکھیں، نوٹ کر لیں اور گھروں میں جا کے اس کا مطالعہ کریں ضرور۔ اس کا ترجمہ کھولیے، اگر تو آپ کے پاس عرفان القرآن ہے، میرا ترجمہ ہے قرآن جو، تو آسانی ہوگی، چونکہ میں نے ترجمے میں ضروری وضاحتوں کی خاطر جگہ جگہ بریکٹس دی ہیں۔ جو بات لفظوں سے بالا معنی اور مفہوم سمجھانے کے لیے ضروری ہوتی ہے تو اسے میں بریکٹس میں وضاحت کرتا ہوں، جو تفسیر کا بدل بن جاتی ہے۔ اور اگر عرفان القرآن نہیں ہے تو کوئی بھی ترجمہ ہے تو آپ کسی بھی مترجم سے کے ذریعے اس کے ترجمے کو پڑھیے اور غور کیجئے۔ ارشاد فرمایا گیا، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح۔ بڑی توجہ سے اس پر غور کریں۔ ان لوگوں پر، اب یہ تو ان لوگوں کے لیے توجہ طلب ہے یہ آیت کریمہ جو اصلاً تصوف کے منکر ہیں اور تصوف کے وجود کو قرآن سے سنت سے اصلاً نہیں مانتے، اور درجہ بندی جو صوفیاء اور اولیاء بیان کرتے ہیں اس کے انکار کرتے ہیں، اس درجہ بندی کا، ان مراتب کا انکار کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو پہلی بار دو لفظ استعمال ہوئے، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان پر اس حرام میں کوئی گناہ نہیں۔ اس حرام کے اگر انہوں نے کھایا یا پیا یا کیا، اس حرام میں کوئی گناہ نہیں جو حکم حرمت اترنے سے پہلے وہ کھا پی چکے۔ جو چیز جب اللہ اس کے رسول نے حرام نہ کی تھی، کوئی چیز اصلاً حرام نہیں ہے، یاد رکھ لیں، کوئی بھی چیز اصلاً حرام نہیں ہے، ہر شے کی اصل اباحت ہے۔ حرام کوئی بھی چیز اس وقت ہوتی ہے جب اسے اللہ یا اللہ کا رسول حرام ڈکلیئر کر دیتا ہے۔ جب اللہ یا اللہ کا رسول اس کو حرام کہہ دے تو وہ چیز اسی لمحے حرام ہو جاتی ہے، اس کی حلت جاتی رہتی ہے، حرمت آ جاتی۔ اور جس چیز کو اللہ اور اللہ کا رسول حرام نہ کہے وہ اپنی اصل اباحت پر، پرمیسیبلٹی پر رہتی ہے، وہ اپنی اصل پر حلال رہتی ہے۔ آپ کی مرضی، آپ اسے اپنائیں کھائیں یا نہ اپنائیں اور نہ کھائیں، آپ پر پابندی نہیں ہے، مگر آپ اس کو حرام نہیں کہہ سکتے، وہ مباح اور حلال ہوتی۔ تو جب کسی چیز کے حرام ہونے کا حکم اترا، اس لمحے وہ حرام ہوئی۔ اس سے پہلے وہی چیز اگر کھانے کی تھی تو لوگ کھاتے رہے، پینے کی تھی تو پیتے رہے، اگر کچھ کام تھا کرنے کا تو کرتے رہے۔ اس حرمت کے اترنے سے پہلے تو قرآن فرما رہا ہے، جو لوگ اب ایمان لے آئے ہیں اور نیک اعمال اختیار کر لیے ہیں، وہ فکر نہ کریں کہ اب جب حرمت کا حکم اتر آیا ہے کسی چیز کا تو پریشان نہ ہو کہ یہ تو اب حرام ہو گئی اور ہم تو پہلے کھایا پیا کرتے تھے۔ تو فرمایا، جو حرام ہونے کا حکم اترنے سے قبل وہ کھا پی چکے، اس کا انہیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ پہلا حکم آیا جس میں ایمان اور عمل صالح کا ذکر کیا، کہ چونکہ اب تم ایمان لے آئے ہو اور عمل صالح نیک عمل کر رہے ہو، سو پچھلا دور مٹا دیا گیا۔ ایمان اور عمل صالح کا پہلا درجہ۔ اس کے بعد فرمایا، فیما طعموا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات۔ اب ذرا بڑی توجہ سے دیکھیے، پہلے دو چیزوں کا ذکر کیا تھا کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں، ان پر پچھلے زمانے کا حرمت اترنے سے پہلے کے حرام کا گناہ
نہیں. کتنی چیزوں کا ذکر تھا؟ ایمان لائے اور عمل صالح کیے. اب فرمایا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا جب کہ وہ بقیہ معاملات اور بقیہ زندگی میں تقوی اختیار کیے رکھیں. اب 3 چیزیں، ایک چیز اللہ نے بڑھا دی، جب کہ وہ تقوی اختیار کیے رکھیں اور دیگر احکام الہی پر ایمان لاتے رہیں اور ایمان قائم رکھیں اور ساتھ اعمال صالحہ پر بھی عمل پیرا رہیں. اب آپ نے دیکھا کہ اذا کے بعد دوسری سٹیج میں جب بیان کیا تو اب 3 چیزیں بیان کر دی. پہلی بار ایمان اور عمل صالح 2 کا ذکر تھا، ایمان لائے اور نیک عمل کیے. اب دوسرے درجے میں اسی ایک ہی آیت کے اندر جب بیان کیا کہ بشرطے کہ وہ اب اس میں ایمان بھی لانے کی بات آ گئی، عمل صالح کی بات آ گئی اور ساتھ تقوی اختیار کرتے رہنے کی بات بھی آ گئی. اب ایمان، عمل صالح اور تقوی 3 چیزیں ہو گئیں. اس کے بعد اسی ہی آیت میں ارشاد آگے چل کے فرمایا، جب یہ 3 چیزیں بیان ہو گئیں، ایمان، عمل صالح اور تقوی، تو فرمایا ثم اتقوا وآمنوا. اب ثم بعدیت کے لیے آتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک ان کا ایمان لانا اور نیک عمل کرنا پہلے بیان ہو گیا، اور دوبارہ ایمان پر قائم رہنا اور عمل صالح کو اختیار کیے رکھنا اور تقوی شعار بنے رہنا، یہ دوسری بار ذکر ہو گیا 3 شرائط کا کہ اس میں تقوی بھی آ گیا. یہ 3 چیزوں کو بیان کر کے اب تیسری مرتبہ ارشاد ہوتا ہے ثم اتقوا وآمنوا، اور پھر اس کے بعد تمام حرمت کے احکام جب آ چکے اور دین کی تعلیم مکمل ہو چکی تو اس کے بعد پھر تقوی اختیار کیا مزید اور ایمان لائے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تیسری بار جو ایک ہی آیت میں ایمان آ رہا ہے تو کیا ایمان کا درجہ وہیں کھڑا ہوا ہے جہاں پہلی بار ذکر میں تھا؟ ایک درجہ ایمان وہ ہے جو پہلی بار ذکر میں ہے، ایک درجہ ایمان وہ ہے کہ جن کے لیے بتایا کہ پچھلے دور کا کوئی گناہ نہیں، ایک وہ ایمان کا درجہ ہے اور اس کے ساتھ عمل صالح ملے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد ایک ایمان کا درجہ ہے، دوسرا درجہ جس کے ساتھ مزید عمل صالح ملے اور مزید تقوی اور پرہیزگاری ملی. تو بولیے اب دوسرے مقام پر جب اس ایمان کے ساتھ پھر عمل صالح اور مل گئے اور تقوی اور مل گیا تو کیا درجہ ایمان اور قوت ایمان اور کیفیت ایمان اور حال ایمان وہی رہا جو پہلے تھا؟ بولیے. وہ ایمان اپنے درجے میں، رتبے میں، اپنی تاثیر میں اوپر چلا گیا کیونکہ اس کے ساتھ تقوی مل گیا. اب جب ایمان، عمل صالح اور تقوی تینوں اکٹھے ہو گئے تو اس کے بعد تیسری مرتبہ رب کائنات پھر فرماتے ہیں ثم اتقوا وآمنوا، اور پھر تقوی شعار بنے رہے اور ایمان والے بنے رہے. اس کا مطلب ہے کہ اس ایمان، عمل صالح اور تقوی کے اس درجے پر اب ایک تیسری بار ایک اور درجہ بیان کیا جا رہا ہے ایمان اور تقوی کا. تو جس طرح ایمان درجہ بدرجہ بلند ہوتا جا رہا ہے اسی طرح تقوی بھی درجہ بدرجہ بلند ہوتا جا رہا ہے. کچھ وہ تھے جو ایمان کے پہلے درجے میں رہ گئے، آگے نہ بڑھ سکے، ان کے لیے بھی خوشخبری آ گئی کہ پچھلا گناہ نہیں اگر آگے خطا نہ کریں. کچھ وہ خوش نصیب ہوئے جو اس پہلے درجہ ایمان سے آگے بڑھ گئے اور عمل صالح کی میراث کے ساتھ انہوں نے تقوی بڑھا لیا، آگے نکل گئے. ان کا درجہ ایمان میں، صالحیت میں اور تقوی میں اونچا ہو گیا.
وہ پہلے درجے کے لوگوں جیسے نہ رہے، اوپر کے درجے کے لوگ ہو گئے، اور جب انہوں نے اوپر کا درجہ ایمان، صالحیت اور تقوی میں حاصل کر لیا تو ان پر پھر شرط آئی ثم اتقوا وآمنوا، اور پھر وہ لوگ جو ایمان اور تقوی اختیار کریں، تو بار بار کیا اسی درجے کے ایمان کی بات ہو رہی ہے؟ بولیے، بار بار کیا اسی سطح کے تقوی کی بات ہو رہی ہے، یا ایمان، صالحیت اور تقوی کی سطح میں، ماہیت میں، درجہ میں یکے بعد دیگرے بلندی ہوتی جا رہی ہے؟ یقیناً بلندی ہوتی جا رہی ہے۔ فرمایا ثم اتقوا وآمنوا، پھر جو متقی ہو گئے اور مومن بھی ہوئے، اور چوتھی بار پھر ارشاد فرمایا ثم اتقوا واحسنوا۔ آپ الحم سے والناس تک پورے قرآن کو پڑھیے، آپ کو پورے قرآن مجید میں علاوہ اس کے ایک آیت بھی اور دوسری نہیں ملے گی، اس آیت کریمہ کے علاوہ، جہاں ایک ہی آیت میں رب کائنات انہی لفظوں کو، اسی ایمان کو، اسی تقوی کو، اسی صالحیت کو، مگر نئے نئے درجے رتبے کے ساتھ بڑھا بڑھا کر اہل ایمان کے مقام کو بلند تر کرتا چلا جا رہا ہے، ایک ہی آیت میں۔ اب جو توجہ طلب بات ہے وہ یہ کہ پہلے مقام پر دو چیزوں کا ذکر کیا تھا، ایمان اور عمل صالح۔ اذا کے بعد جب دوبارہ ذکر لائے تو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ تقوی کا اضافہ کر دیا۔ اب بندہ مومن بھی تھا، صالح بھی تھا، ساتھ متقی بھی ہو گیا، پرہیزگار بھی ہو گیا۔ جب تیسرا درجہ آیا تو تیسرے درجے میں چونکہ اب اوپر چلے گئے تھے تو لوٹا کر پھر ایمان اور تقوی کا ذکر کیا۔ ایمان ہر بار ساتھ چلتا رہا، یہ بات بڑی اہم ہے، اور تقوی کا ذکر ساتھ ساتھ بڑھتا رہا۔ جب 3 بار ایمان اور تقوی کا ذکر عمل صالح کے ساتھ کر چکے تو چوتھی بار ثم اتقوا واحسنوا، اب ایمان کا ذکر نہیں کیا کہ ایمان اپنے درجے میں کمال پر پہنچ گیا۔ ایمان کا ایک اپنا دائرہ ارتقاء تھا، ترقی پانے کے اس کی اپنی سیڑھیاں تھیں، اپنے درجے تھے، اپنے رتبے تھے۔ وہ پہلی بار بھی آمنو میں آ گیا، پھر آمنو میں آ گیا، پھر آمنو میں آ گیا۔ 3 سیڑھیاں درجے طے کر کے ایمان اپنے مرتبہ کمال کو پہنچ گیا۔ 2 بار اعمال صالحہ کا ذکر آیا اور 2 بار ہی تقوی کا ذکر آیا۔ 3 بار ایمان کا ذکر آیا، بولیے کتنی بار؟ ایمان کا ذکر آیا، 2 بار عمل صالح کا ذکر آیا، اور 2 ہی بار تقوی کا ذکر آیا۔ 3 ایمان کے درجے، 2 عمل صالح کے اور 2 تقوی کے۔ جب 7 بار ایمان، عمل صالح کے اور تقوی کے بیان کر کے 7 درجے ہو چکے اہل ایمان کے، تو چوتھی مرتبہ ایمان کا ذکر نہیں کیا کہ ایمان اپنے کمال کو پہنچ چکا ہے۔ اب پچھلے ذکر میں سے تقوی کو رکھا اور پہلی بار ایک چوتھی چیز کا ذکر اضافہ کیا جس کا نام پہلے 3 مرتبوں میں نہیں لیا تھا۔ جب چوتھی بار ذکر کیا تو تقوی کو برقرار رکھا کہ تقوی کہیں رک نہیں سکتا، تقوی کا دامن کبھی چھوڑا نہیں جا سکتا، مگر ایمان اپنے کمال پر پہنچا دیا، تقوی 7 اونچے درجے پہ رکھا، اور چوتھی مرتبہ ایک اور شرط ایسی لگا دی جو پہلے 3 درجات میں جس کا ذکر موجود نہ تھا، اور وہ فرمایا ثم اتقوا واحسنوا، اور پھر وہ صاحبان تقوی ہوئے اور بالآخر صاحبان احسان بن گئے۔ صاحبان تقوی ہوئے اور بالآخر صاحبان احسنوا، صاحبان احسان ہو گئے۔ اب اللہ رب العزت نے جب ایمان اپنے کمال کو پہنچ گیا، عمل صالح اپنے کمال کو پہنچ گیا، تقوی اپنے کمال پہ پہنچ گیا، اب رب کائنات نے فرمایا بندے
اب تیرا ایمان بھی مرتبہ کمال میں ہے، تیرا عمل صالح بھی مرتبہ کمال میں ہے، تیرا تقوی بھی مرتبہ کمال میں ہے۔ اب تو اس مقام پر ہے کہ تجھے ایک ایسی زینت عطا کی جائے، تجھے ایک ایسا شرف عطا کیا جائے، تم ایک ایسے نئے مرتبے پر فائز کیا جائے جس کا ذائقہ تو نے پہلے تینوں مرتبوں میں نہیں چکھا تھا۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وَأَحْسَنُوا، اب تمہیں صاحبان تقوی میں تو شامل کر لیا تھا، اب تقوی کے کمال پر پہنچے تو تمہیں اب مرتبہ احسان عطا کرتے ہیں اور صاحبان احسان ہو گئے۔ اور جب احسان کے درجے پر مومن پہنچا، کیا مومن اپنی مومنانہ زندگی سے ایمان سے چلا تھا اور مرد صالح بنا، اور مرد صالح سے چلا مرد متقی بنا، اور تقوی پہ تقوی اور تقوی پہ تقوی تہ در تہ بڑھتا گیا، اور جب کمال پر پہنچا ایمان، عمل صالح اور تقوی، تو اسے زینت احسان عطا کی، اور جب بندے کو مرتبہ احسان پہ فائز کر لیا تو تب فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور جو لوگ صاحبان احسان ہو جاتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ جو مرتبہ احسان پہ جب فائز ہو جاتے ہیں تو واللہ یحب المحسنین، پھر اللہ احسان شعار لوگوں سے محبت کرتا ہے، احسان والوں سے محبت کرتا ہے۔ قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں احسان ہے، اور یہ وہی مرتبہ احسان ہے جسے بعد میں تصوف کا نام دیا گیا۔ قرآن جس کو محسن کہتا ہے، تاریخ اس کو صوفی کہتی ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ اور جب وہ محسن احسان میں کامل ہوتا ہے تو قرآن اور حدیثی کی اصطلاح میں وہ ولی کامل ہو جاتا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 تھی، جس کا میں ریلیونس بتانا چاہتا تھا کہ چوتھے درجے میں جا کر اینڈ پر باری تعالیٰ نے احسان کا ذکر کیا۔ اب لا محالہ یہ احسان کوئی عام درجے کی نیکی نہیں ہو سکتی کہ کوئی اس کا یہ معنی لینا چاہے جیسا بندہ بندے پر احسان کرتا ہے۔ یہ عام نیکی جو بندہ بندے کے ساتھ کرتا ہے وہ یہاں مراد نہیں لی جا سکتی، یعنی میں اس تفسیر پر ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ 3 مرتبہ جس رب ذوالجلال نے ایمان، عمل صالح اور تقوی کے مراتب کو دہرا کر اینڈ پر جا کر احسان کی بات کی، تو وہ احسان عام درجے کی نیکی نہیں، اس درجے کی نیکی تو ایمان میں بھی آ گئی تھی، اس درجے کی نیکی تو اعمال صالحہ میں بھی آ گئی تھی، عام درجے کی نیکی تو تقوی میں بھی آ گئی تھی۔ یہ اینڈ پر جا کے کہنا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اس کا مطلب ہے اس سے مراد احسان کا وہ مرتبہ ہے جو پہلے تینوں درجوں سے بلند ہے، اور یہ درجہ تصوف کا، سلوک کا، معرفت کا اور ولایت کا ہے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔